خان صاحب کے خلاف بھی ایک کارروائی کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 6 کا شوشہ ہر دفعہ چھوڑا جاتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے آرٹیکل 6 لگانے کی تیاری ہو رہی ہے, مقدمات بنائے جا رہے ہیں, خان صاحب کو گرفتار کرنے کی تیاری بھی نہیں ہونا, لگائیں گے؟ وہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. ہاں او بھائی لگتا ہے, یہ جن پہ لگ سکتا تھا وہاں نہیں لگا, لگ بھی جائے گا تو کیا بگاڑ لے گا؟ کون سا برگد کا پیڑ اکھاڑ لے گا یہ, سوائے اس کے کہ یہ عمران دن رات ان کو ورد کا بیوقوف لوگ ہیں. بھائی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. عمران کہتے ہیں نا, وہ چند دن پہلے مریم نے کہا تھا کوئی سیاسی مستقبل ختم ہو گیا, اس کا مستقبل تو شروع اب ہوا ہے, دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے. اس کا راؤنڈ مکمل ہو گیا ہے, لمبا راؤنڈ اپوزیشن, پھر اقتدار, پھر اقتدار دیکھنے کے بعد کی اپوزیشن, وہ ایک اور تجربہ ہوتا ہے. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونا کندن میں, آگ میں جا کے کندن بن جاتا ہے, اس طرح کی کیفیت ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا, اسی طرح چل رہا ہے. جس کا فاصلہ ذرا زیادہ تھا وہ ویسے ہی گڈ بائی کر گئے ہیں, مدت ہوئی. آج ان کا نام بنگلہ دیش ہے. جناح صاحب کہیں آ کے پوچھ لیں کہ میں نے جو دن رات کی محنت سے جو ملک بنایا تھا کدھر ہے. بہرحال کوئی کیا جواب دے گا مجھے نہیں پتا. ترانہ پورا ہے ملک آدھا ہے, واہ جھنڈا پورا ہے ملک آدھا ہے. اچھا سر یہ بتائیے, تحریک انصاف کا بھی کہہ رہے ہیں, خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ چلیں مستقبل کافی روشن ہے. ٹھیک ہے سر, یہ بات آپ کی رائے ہو سکتی ہے, اچھی رائے ہو سکتی ہے, لیکن سر اس وقت اسٹریٹجی ان کی تھوڑی منقسم نظر آ رہی ہے. ابھی وہ سپریم کورٹ کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نا, اس میں جو پنجاب کی 18 سیٹیں وہ نون لیگ کو پکڑا دی جائیں گی, 2 سیٹیں ہمارے پاس آئیں گی. کیا ہے پھر کوئی نئی بات, پہلی بار ہونا ہے ایسا. یہ کیا ہے, سی سو کا ایک کھیل ہے, ایک تماشا ہے, چل رہا ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی کون سی بات ہے. کل جس کو یہ کہتے تھے کیا سلیکٹڈ کہتے تھے, کیا کہتے تھے عمران کو, سلیکٹڈ ہی کہتے تھے, امپورٹڈ کہہ رہے ہیں. تو اسی چکر میں ملک کا بیڑا سلیکٹڈ بھی کہتے تھے اور کچھ لوگوں کو سلیکٹرز بھی کہتے تھے. اچھا سنیں نا, تو مجھے ایک بات بتاؤ یار, اس ملک کی انتظامیہ میں کسی ماں کے لال میں جرت ہوگی آئندہ؟ آج میں پیشیاں بھگت رہا ہوں, ضمانتیں لے رہا ہوں, جیلوں میں بیٹھا ہوں, فلانا, کل میں اقتدار میں ہوں. مجھے بتائیں اس ملک کی انتظامیہ نیم پاگل ہے جو آئندہ کبھی کسی بندے کو اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنائے گی؟ جو رہا سہا کوئی اول تو ان کا بھرم تھا کوئی نہیں, سارے سلسلے کا کوئی بھرم نہیں ہے, اگر کوئی تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. کل مجھے بتائیں اس ملک کی انتظامیہ کی کیا اوقات رہ گئی ہیں؟ آج یہ جو نیبیں شیبیں عدالتیں فلانا ٹمکانا یہ سب تام جھام چل رہا تھا نا, ایک ضمانتیں ہو رہی ہیں جی, ضمانتوں پہ ہیں جی, اس کیس میں ہو گئی, اس کیس میں ہو گئی, یہ نیب کے پیشی ہو گئی, فلان جگہ ہو گئی, عدالت پہنچ گئے فلانا. پتہ لگا کیا صبح اٹھ کے دیکھا ہیں وہ یہ تو وزیر اعظم تھا ہمارا. تو آپ کی کسی چیز کی کوئی کریڈیبلٹی, کوئی اوقات نہیں. اور ایک بات جو آپ نے کہی کہ جی اوکھا پینڈا, ہی ہو, کوئی اوکھا شوکھا پینڈا نہیں ہے یہاں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب نواز شریف کو پہلی دفعہ منت اللہ کر کے گئے, یا گئے لیکن گئے, ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, اچھا بھٹو ڈٹا رہا اس لیے وہ آج بھی زندہ ہے, ٹھیک ہے, اچھا کچھ لوگ زندگی میں مر جاتے ہیں. یہ جب ادھر گئے تھے تو کچھ سوچ سکتا تھا کہ واپس آ کے پھر وزیر اعظم ہوں گے؟ بتائیں مجھے. خان صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا متبادل کون ہے. او بھائی نہیں, اس کو چھوڑے نا, یہ سیکنڈ راؤنڈ دیکھ لو, آپ سوچ سکتا تھا. یعنی اس طرح کا لطیفہ بھی اگر سنایا جائے تو اگلا ہنسنے سے انکار کر دے کہ یار لطیفے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. آپ پہلے بھائی پرائم منسٹر ہوتا تھا, یہ ملک کا کیا ہے, اور دوسرا سب سے بڑے صوبے کا حکمران, اب وہ پرائم منسٹر ہیں تو برخوردار سب سے بڑے صوبے کا حکمران ہے. سبحان اللہ یار. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب اسمبلی میں کیا چل رہا ہے؟ گورنر پہ بھی مارا ماری, وزیر اعلیٰ پہ بھی مارا ماری, ضمنی انتخابات میں بھی مارا ماری, اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں کیا گیا پہلی بار. یار یہ ہمارے ملک کا آغاز مارا ماری سے ہوا.
ٹھیک ہے قتل و غارت اپنی جگہ, میں دوسری مارا ماری کی جی بات جی کر رہا ہوں. بالکل کیا ہوا تھا یاد نہیں ہے؟ جعلی ذاتیں اور جعلی کلیموں سے شروع ہوا. اب وہی کچھ ایک ڈفرینٹ فارم میں ہو رہا ہے. بیسک ایشوز کسی کا باپ نہیں جانتا یہاں, کسی کے منہ سے میں نے نہیں, کسی واقعی جو پیپل ہو میٹر ان کے منہ سے میں نے یہ سنا ہو کہ یار پاپولیشن جو ہے اس کا جن ہمیں کھا جائے گا, اس ملک کے لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے. یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. وہ بھی نہیں ایجوکیشن, گھٹیا ترین ایجوکیشن. جن بچوں نے کل ملک سنبھالنا ہے ان کو تو اے بی سی نہیں آتی سیدھی. جو ہائی پروفائل کو بہتر تعلیم جن بچوں کو نصیب ہوئی ہے ان میں سے میجورٹی نے ویسے اس ملک میں نہیں رہنا. ان ایشوز پہ دھیان نہیں ہے, یہ دولتیاں ایک دوسرے کو جھاڑتے جھوٹتے پھرتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح ہے. تو سر اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی تو نہیں کی نا, کسی نے نہیں کی, سنجیدہ کوئی لانگ ٹرم کسی نے کوشش نہیں کی سر, کسی بھی جماعت نے, کسی بھی جماعت نے اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی. تو یہ مہم جوؤں کے ٹولے ہیں اس ملک میں, وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام پہ, اپنے اپنے ایجنڈے پہ. اندازہ لگائیں یہاں برباد کر کے رکھ دیا. علم کو بھی دینی اور دنیاوی میں تقسیم کر دیا. اور دنیاوی علم کو ہو سکتا ہے؟ دنیا کس کی بنائی ہوئی؟ جس کی طرف سے دین آیا ہے, دنیا بھی اسی کی دین ہے. ان علوم کو آپ نے تقسیم کر کے برباد ہی کر کے رکھ دیا. صدیاں بیت گئیں, نہ 3 میں ہو نہ 13 میں. نہ کو ہوش ہے, نہ فلانا ہے, نہ تاریخ کا کوئی شعور ہے, نہ ڈھنگ کی بات. یہ دہڑی باز ٹائپ لوگ ہیں سارے. اگلا الیکشن وہ بہت جو کو فن خان ہوگا وہ اگلے الیکشن کی سوچ رہا ہوگا. ان کا ٹوٹل ویژن اتنا ہے. چونکہ اگلی نسلوں کا سوچنے کے لیے تو بڑا جگرا چاہیے, چونکہ انسان تو ظاہر ہے ایک مختصر سی عمر لے کے آتا ہے, چلا جاتا ہے. بہرحال سر اگلے الیکشنز میں کیا دیکھ رہے ہیں سر, اس سال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ایکشن ری پلے اور کیا, یہی آ جائیں گے واپس. یہ ملک بہت دیر سے دائرے میں سفر کر رہا ہے. چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. چلنے دو بس جب تک. حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ.